دیکھیے یہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے وہ اسلام کے نام پر دھوکہ، میرا بیان ہے یوٹیوب کے اندر، آپ اس میں بھی یہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے، اس میں لکھا ہے دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ گھر اور دکان میں دشمن زیر ہو جائیں گے، دکان ترقی کرے گا، منافع خوب کمائیں گے، بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے، جادو کا اثر نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا رزاق یا قادر، قل هو اللہ احد یا رزاق یا صمد، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، اور مکمل آیت الکرسی یہاں بیچ میں لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام یہ چاروں طرف یہ اللہ کے نام ڈال دیے گئے، اور کہتے ہیں کہ یہ فوٹو تم اپنے دکان میں لگاؤ گے، چھپر پھاڑ کر اللہ دے گا، چھپر پھاڑ کو دے گا۔ یہ دکان میں لگا لے بیٹے، یہ فوٹو ابھی گلاس فریم پھوٹ گیا ہے، اس کا کافی سال کا ہے، 2011 میں بیان کرا سو آج کرنول میں آپ کے سامنے شاید بیان کر رہے ہیں ڈائریکٹ، 8 سال کے بعد اس کا گلاس پھوٹ گیا۔ اب گلاس کے فریم کے ساتھ انہیں بیچارہ ڈال کر بولتا بیٹے 500 روپے فوٹو کے دے ڈال۔ اب 500 روپے میں وہ فوٹو بکے گی، وہ بابا گلی گلی خون پسینہ ایک کرلے کو بھٹکنے والا، انہیں بھی دوپہر کا کھانا کھاتا، رات کا کھانا کھاتا، جورو بچوں کو جاگ پالتا، تمہیں 500 روپے دیے تو نہیں دیے تو ایسا جگ منہ مشلک گھر میں بیٹھتا بھوکا پیاسا۔ اب انہیں بولتا بیٹے لے لے، چھپر پھاڑ کو دیتا، اللہ سب بھی پھاڑ کو دیتا، یہ لے لے، کیا بھی پھٹتا نہیں، تمہارا جوب تو گارنٹی پھٹ جاتا۔ اب انہیں بولتا بیٹے یہ دکان میں لگا لے، اللہ تعالیٰ ابالتا پیسے بے حساب اللہ دیتا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اگر اس فوٹو میں اگر اتنی تاثیر ہوتی تو وہ چور بابا، وہ دھندا کرنے والا، انہیں تم نہ کہیں کچھ بیچتا، اس کے گھر کے 4 دیواروں میں یہ پورے فوٹوان ٹھوک لے اللہ کا انتظار کر لے بیٹھ جاتا تھا، یا اللہ پھڑ میرے گھر کی چھت پھڑ، وہ چھت بھی پھڑتی نہیں، کھڑکیاں بھی پھڑتے نہیں، نیچے کا جمخانہ بھی پھڑتا نہیں۔ ہمارے عقیدے پھاڑنے آتا ہی نہیں، ہمارے جوباں پھاڑنے آتا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیو، اللہ کے واسطے ایسے شرک سے، ایسے دھوکے سے بچو، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ بیٹے دکان میں تو فوٹو لگا لیتا، کان تو بھی چلتا پھرتا ہے، وہاں کیا کرتا، وہاں تجھے پھچا نہیں چھوڑتا، میں وہاں چھوٹا کارڈ دیتا ہوں، اس میں بھی ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، دکان کے واسطے، گھر کے واسطے بڑے فوٹو، تو جہاں بھی جاتا تیرے پرس پیکٹ میں یہ چھوٹا پیکٹ یہ رکھ لے، تجھے جادو بھی نہیں ہوتا، کیا بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ تیرے ساتھ رکھ لے، یہ باتھ روم میں بھی لگ جاتا، اللہ کے نام ہی اس کے اندر، اللہ کے نام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ رسول، محمد اللہ رسول، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس پر لکھا ہوا تھا۔ جب کبھی بھی کسی بادشاہوں کو خط لکھنا ہوتا، نبی اپنی انگوٹھی سے وہ مہر لگا کر وہ کیا ہے بھیجتے تھے، مہر لگا کر۔ اور جب کبھی بھی بیت الخلا جانا ہوتا، نبی اپنی وہ انگوٹھی نکال کے باہر رکھ کر جاتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہوتا تھا، اللہ کے نام کی عزت سے نبی وہ باہر رکھ کر جاتے تھے۔ تم لوگ یہ کارڈ لے کے بیت الخلا میں جاتے ہو، یہ قرآن مکمل قرآن لے کے بیت الخلا میں جاتے ہو، یہ تعویذہ لے کے یہ بیت الخلا میں جاتے ہو، اللہ سے ایمان سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ قرآن کی اللہ کے ناموں کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی بے حرمتی کرائے، شیطان چاہتا ہے اللہ کے ساتھ تمہارا ناتا توڑے، تم کو جہنم میں ڈالے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیو، اللہ کے واسطے ان چیزوں سے بچیے، ان خرافات سے بچیے۔ جیسا کہ یہ غیر مسلم لوگ وہ سمہا راشی بول کر یہ غیر مسلم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، سمہا راشی، اس میں یہ تعویذ کا وہ رکھ کر وہ دکان مکان کے وہ شیر کا سمہا راشی، وہ بہت سارے ان کے پاس یہ بکری کا، بچھو کا اور ترازو کا، ان چند فال وہ لوگ کھولتے ہیں چند چیزوں سے، اس میں یہ سمہا راشی یہ گھر میں رکھنے کے لیے، جیب میں رکھنے کے لیے دیتے ہیں، یہ ہندو دیتے ہیں، یہ کلمہ گو مسلمان دیتے ہیں، ان میں کیا فرق رہا آپ بتائیے؟ یہ ہندوؤں کا، یہ کلمہ گو مشرکوں کا، انو 21 زمرے کے آدمیاں۔ اللہ تعالیٰ بولا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک کے کاما کرتی، یہ جو شرک کے کاما۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ حفاظت کرے ہم کو ایسے خرافات والے عقیدوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
کہ جو لوگ ایسے خرافات کے کام کر کے اللہ کے سامنے منہ لے کر جائیں گے اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. گناہ کر کو گئے تو اللہ چاہے تو معاف کرتا, لیکن ایسے کام کر کو جانے کے بعد اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا. اللہ ہرگز نہیں معاف کرتا. یہ اللہ کا بنایا نظام ہے, اللہ کا بنایا قانون ہے. اور دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ لوگ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں. یہاں ویڈیو کلپنگ کا انتظام نہیں ہے, ورنہ میں ویڈیو کلپنگ کے ذریعے آپ کو بتاتا کہ لوگ کیسے میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں. گلیوں میں کوچوں میں مدینے کا پکچر بنا کر ایک آرٹیکل کارٹون کا ایک مدینے کے گنبد خضرا کی طرح ایک یہ بنا کر ڈی ٹی ایس میوزک کے ساتھ گلیوں کوچوں میں ٹریفک جام کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے ہجوم نکالتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں میلاد النبی کا, اور میلاد النبی مناتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں, ہم نبی سے عشق کرتے ہیں, ہم عشق میں پاگل ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی میں تم کو بتا دوں, اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہوتا. عشق یہ جملہ سیکسی جملہ ہے. یہ عشق تم کو تمہاری بیوی سے ہونا چاہیے, تمہاری بیوی کو تم سے ہونا چاہیے, حلال اور جائز محبت ہونا چاہیے, بس. یہ عشق ایک عورت ایک مرد کے بیچ میں سیکشول پیدا کرنے والا جملہ ہے. یہ قرآن اور حدیث میں عشق کا جملہ کہاں بھی نہیں ملتا. یہ کالج کے کلچر لٹریچر میں ملتا. انہیں اسے لو کر رہا گتے, انہیں اسے پیار کر رہا گتے, انہیں اس میں پاگل ہو گیا گتے, انہیں رگاں کاٹ لے رہا گتے, انہیں گردن کاٹ لے رہا گتے, انہیں ہاتھ مرتا. یہ عشق بازیاں یہ کالج میں ملتی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہوتا. کہتے ہم عاشقان رسول ہیں. ارے میرے بھائی, اللہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم کہو اے میرے نبی یہ لوگ تمہاری اتباع کریں, اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا. محبت کا جملہ حدیث میں ہے جی, محبت کا جملہ ہے محبت کرو. محبت اللہ سے ہوتی ہے, محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے, محبت ماں باپ سے ہوتی ہے, محبت بچوں سے ہوتی ہے. ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہوتا ہے. بیوی کی محبت ماں سے نہیں کر سکتے, ماں کی محبت بیوی سے نہیں کر سکتے, بہن کی محبت بیٹی سے نہیں کر سکتے. ہر ایک کی محبت کا معیار ہے. محبت ایک پاک جملہ ہے جس کا استعمال خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے. محبت کرو, یہ عشق. ہم عاشقان رسول ہیں, ہم جلوس نکالتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. یہ عشق رسول کیا کبھی سنا ہے آپ کہتے ہوئے کہ میری اماں سے مجھے عشق ہے, میری بہن سے مجھے بہت عشق ہے, میری بیٹی سے میں عشق کرتا ہوں؟ کبھی کہہ سکتے ہو آپ یہ جملہ؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ سے عشق نہیں ہوتا, اللہ کے رسول سے عشق نہیں ہوتا. محبت ہوتی ہے, محبت پاک جملہ ہے. محبت کا معیار اللہ کے نبی کا نام سنتے ہی لا الہ الا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بول کر یہ چما چمٹی دینا, یہ محبت نہیں ہے. یہ انگوٹھے آنکھوں کے پاس رکھ کے یہ ڈپلیکیٹ ناٹک کر کو دکھانا, یہ کسی نے نہیں بتایا, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ارے تمہیں کیا جی محبت کریں گے ہمارے نبی سے؟ ہمارے نبی سے محبت کرنے والے جو ہستیاں تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک ان کے جیسی محبت کرنے والے نہ آئے ہیں نہ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکیں گے. ان کے جیسے محبت کرنے والے صحابہ نے کبھی ایسے چما چمٹی نہیں کیے. تمہیں کہیں کو ایسا کرتی, کون سی حدیث میں انگوٹھا پکڑ کو چم لیتی؟ یہ نہیں, وہ زندہ پیرا ہے تو بھی گھرا میں ان کے انگوٹھے پیران کے پکڑ کو پیران کو بوسا دیتی ہیں لوگ. جبکہ ہمارے نبی کیا بولے, ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت ابن الضحاک, خبردار میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات, میرے مرنے کے بعد بھی میرے خبر کا سجدہ نہ کرنا. اور نبی نے اس حدیث میں فرمایا اگر میری امت میں کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کا سجدہ کرے, لیکن یہ سجدہ بھی اللہ نے حرام کر دیا. بیوی کا سجدہ بھی شوہر کے لیے حرام کر دیا. اگر امت میں کوئی سجدہ جائز ہوتا تو یہ سجدہ جائز ہوتا. یہ سجدہ نہیں تو تمہارے زندہ پیران کا مرے سو خبران کا سجدہ کیسا جائز ہوتا؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز ہرگز نہیں ہے. سورہ الق کے آخری نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا, تم اپنے پیروں کو بلا لو جسے جسے